محدث اعظم بنا دیا ناصر الالبانی کو، جنہوں نے سوائے تخریج کی زندگی میں کام ہی کوئی سالڈ نہیں کیا ہے۔ اور ناصر الدین البانی وہ محدث اعظم ہیں کہ جو حدیث انہیں اپنے عقیدے کے خلاف نظر آتی ہے وہی ضعیف بھی ہے، وہی موضوع بھی ہے۔ بس تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج انشاءاللہ اس مختصر سی ویڈیو کلپ میں ہم دیکھیں گے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کی جو کتاب ہے الادب المفرد، اس پر شیخ البانی رحمہ اللہ نے کس طرح کا کام کیا ہے تخریج کے حوالے سے۔ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو کتاب لکھی ہے الادب المفرد، یہ ان کتابوں میں شامل نہیں جن میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ساری کی ساری روایتیں صحیح ہے۔ امام بخاری کا خود کا دعویٰ جو ہے وہ خالی اور خالی صحیح بخاری پر ہے کہ صحیح بخاری کو انہوں نے کہا ہے الجامع الصحیح، یعنی صحیح سے مراد ہے کہ اس میں جو بھی مرفوع متصل روایتیں ہیں وہ سب کی سب صحیح ہے۔ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ کا دعویٰ خالی صحیح بخاری پر ہے۔ یہ جو کتاب ہے الادب المفرد، اس میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پر امام بخاری نے کہیں پر یہ دعویٰ نہیں کیا ہے کہ میں جو بھی اس میں روایت لاؤں گا وہ صحیح ہے، نہ ہی اس پر اجماع ہے۔ جس طرح صحیح بخاری کی روایتوں پر اجماع ہے، مرفوع متصل سب کی سب روایتیں صحیح ہے، تو اس طرح کا دعویٰ الادب المفرد پر بالکل بھی نہیں۔ لہٰذا الادب المفرد پر حدیث صحیح بھی ہے، ضعیف بھی ہے۔ اور محدثین کا تو یہ طریقہ رہا ہے، آپ دیکھیے ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں لسان المیزان میں کہ اکثر المحدثین من سنۃ 200 الى الان اذا ساقوا الحدیث باسناده اعتقدوا انهم بريء من احدثه، کہ ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں کہ اکثر محدثین کا 200 صدی سے لے کر آج تک سب کا یہی کہنا ہے، سب کا یہی عقیدہ تھا کہ جب وہ حدیث سناتے تھے سند کے ساتھ، چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف ہو، جب وہ سند کے ساتھ حدیث سناتے تھے تو وہ سمجھتے تھے اس کا جو ہم پر بوجھ تھا ہم اس سے بری ہو چکے ہیں۔ انہوں نے سند کے ساتھ ہمیں حدیثیں دی ہے اور راویوں کا حال بھی دیا ہے، اسماء الرجال ان کی راویوں کے حالات بھی دیے ہیں۔ اب فیصلہ ان امام بخاری کے بعد آنے والوں کو کرنا ہے، ان کے شاگردوں کو کرنا ہے، دیکھنے والے کو کرنا، لینے والے کو اس میں سے کرنا ہے کہ میں کون سی روایت لوں اور کون سی روایت نہ لوں۔ اور وہ جو اصول ہیں وہ بھی محدثین کے ہیں، وہ تو آج کسی کی بھی نہیں، وہ تو انہیں محدثین نے ہمیں دیے ہیں۔ اسی طرح سے فتح المغیث میں بھی یا دیگر علماء کہتے ہیں کہ جب وہ سند کے ساتھ حدیث سناتے تھے وہ سمجھتے تھے ہم اس سے بری ہو چکے ہیں، اب اس کا بوجھ ہم پر نہیں ہے۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے سند کے ساتھ صحیح بخاری میں بھی حدیثیں لائی ہیں، سند کے ساتھ الادب المفرد میں بھی لائی۔ صحیح بخاری وہ مجموعہ ہیں جن کو امام بخاری نے صحیح کہا، الادب المفرد کو نہ امام بخاری نے صحیح کہا نہ امت کا اجماع اس پر ہے کہ اس میں سب کی سب روایتیں صحیح ہیں۔ اب آپ دیکھیے امام بخاری نے ادب کے حوالے سے صحیح بخاری میں کتاب الادب ایک عنوان قائم کیا ہے، 128 ابواب اس میں نقل کیے ہیں، ان میں جو ادب کے حوالے سے صحیح ترین روایتیں اس کو جا کر صحیح بخاری میں لایا، اور جو ادب کے حوالے سے اور روایتیں تھیں صحیح بھی تھی اور ضعیف بھی تھی ان کو اس کتاب میں لے آیا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ جاننی ہے کہ امام بخاری نے اس پر صحت کا دعویٰ نہیں کیا، اس میں سب کی سب صحیح ہے۔ اب اگر کوئی آدمی کوئی محدث اس میں کسی روایت پر ضعف کا حکم لگاتا ہے اور وہ اصول امام صحیح محدثین کے ہو تو یہ امام بخاری کی کریکشن نہیں مانی جائے گی، یہ امام بخاری کو ہم نے کہ ہم بخاری کی تصحیح کر رہے ہیں۔ امام بخاری نے کب صحیح کہا تو ہم نے ضعیف کہا؟ امام بخاری تو اسے بری ہیں، انہوں نے تو یہ نہیں کہا کہ میں نے اس میں سے خالی صحیح لائی ہے۔ اگر کوئی حدیث اصول کی بنیاد پر کوئی ضعیف ثابت کر دیں اس میں یہ علت ہے، یہ فلاں محدث نے کہا ہے، تو یہ تو بالکل ایکسیپٹیبل ہے۔ یہی کام علامہ البانی رحمہ اللہ نے کیا۔ اس کتاب میں صحیح روایتیں بھی تھی اور ضعیف روایتیں بھی تھی۔ اب جو پڑھنے والا ہوگا، عام طالب علم ہوگا، اس کو تو اتنا ٹائم نہیں ملے گا وہ اس میں سے صحیح کو لے اور ضعیف کو چھوڑے، اتنی معرفت اس کو ہے ہی نہیں۔
इमाम बुखारी ने यही काम किया। ये देखें, ये दारुल इल्म से किताब छपी है। ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि आखिरी हदीस जो है वो 1322 है, जो इमाम बुखारी की है। इसमें अल अदब अल मुफरद ने इमाम बुखारी में इस किताब के अंदर 1322 अहादीस जमा की हैं। आप देखिए इसमें भी जो आखिरी हदीस है 1322 है। तो हम भी सही अदबुल मुफरद को मानते हैं कि इसमें 1322 हदीस है। हम ये नहीं कहते इसमें खाली 900 हदीस है, ऐसी बात नहीं है। अलबत्ता इन 1322 में जो सही का मजमुआ है उनको इमाम बुखारी ने अलग किया। इस किताब में खाली उन्होंने वो हदीस ले आया जो इस हवाले से सही हो, मुहद्दिसीन के उसूल पर, अपने घर के उसूल पर नहीं, मुहद्दिसीन के उसूल पर। तो इसका मजमुआ अलग किया, ज़ईफ़ का मजमुआ अलग किया। जैसे कि अबू दाऊद ने सही लाई, ज़ईफ़ भी लाई, अल्लामा अलबानी साहब ने सही का मजमुआ अलग किया, ज़ईफ़ का मजमुआ अलग किया, ताकि तालिब इल्म जो है वो आए और पढ़े उसको। अगर सही रिवायतें, ये तो सबको कहना है, इल्म हदीस हम पढ़ते क्यों हैं? आप किसी से भी पूछो इल्म हदीस किस से है, क्यों, किस लिए आप पढ़ते हो? वो तो इल्म हदीस इसीलिए है, इल्मुन युरफ़ु बिही अहवालुल सनद वल मतन मिन हैसुल क़बूल औ रद्द। हमें हदीस को रद्द करना है, कबूल करना है, इसके लिए इल्म हदीस पढ़ते हैं। अब इमाम अल्लामा अलबानी ने कबूल और मरदूद रिवायतों को अलग अलग करके इसमें से तहरीफ और चोरी कहाँ से की? नऊज़ु बिल्लाह, ये तासुब नहीं तो और क्या है? इमाम अलबानी रहमहुल्लाह ने इस किताब में 2 फसलें कायम किए हैं। एक ये है अलग से सही अदबुल मुफरद और एक है ज़ईफ़ अदबुल मुफरद। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास दोनों उसके मौजूद है, जिसमें पूरी किताब जो है वो भी दारुल इल्म से छपी है 1322, और जिसमें खाली सही का मजमुआ है वो भी दारुल इल्म से छपा है। इसमें से जो आखिरी हदीस है ये 900 और कुछ नंबरिंग है, 993 इसमें जो आखिरी नंबरिंग है। अब इसको हम कैसे कह सकते हैं ये तो तहरीफ है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ग़ज़बिल्लाह। ये तो अल्लामा अलबानी ने इसमें से जो सही रिवायतें हैं उनको अलग किया, ज़ईफ़ को अलग किया। ये तब अल्लामा अलबानी साहब पर आपका एतराज़ दुरुस्त होता जब इमाम बुखारी ने कहा होता कि मैंने अदबुल मुफरद से सही हदीसें लाई है, नंबर 1। नंबर 2, अब अगर बस फॉर द सेक ऑफ कन्वर्सेशन हमें मान भी ले कि इमाम बुखारी ने इसमें सही हो, तो क्या इस पर उम्मत का इजमा है? जिस तरह सही बुखारी पर इजमा है। बहुत सारी रिवायतों को इमाम बुखारी सही कहते हैं, लेकिन हमारे बरेलवी भाई भी उसको ज़ईफ़ कहते हैं। इमाम बुखारी आप देखें, आप उस हदीस को सही कहते हैं जिसमें फजर में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुक्तदी को हुक्म दिया है सूरह फातिहा पढ़ो। अब इमाम बुखारी उसको सही कहते हैं और हमारे बरेलवी भाई उसको कहते नहीं, ये तो सही नहीं, तो ज़ईफ़ रिवायत है। तो क्या आप इमाम बुखारी की यहाँ पर करेक्शन मानी जाएगी? आप इमाम बुखारी को करेक्ट कर रहे हैं? इमाम बैहकी ने उसको सही कहा और भी दीगर मुहद्दिस सही कहा, आप कहेंगे नहीं, इमाम बुखारी अगर सही कहा है लेकिन हम दलील की बुनियाद से उस हदीस को ज़ईफ़ कहते हैं। तो वही अल्लामा अलबानी साहब ने भी किया। एक तो इमाम बुखारी ने सही कहा ही नहीं, दूसरा अगर इस किताब में कोई ज़ईफ़ रिवायत हुई तो इमाम अलबानी रहमतुल्लाह ने दलील की बुनियाद से उसको ज़ईफ़ कहा, तो आप उस दलील का जवाब। अब आप देखिए, हम कुछ मिसालें देखते हैं कि अल्लामा अलबानी ने इसमें से बाहर क्या निकाला है। ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं बाबू, इसमें से एक बाब है ना, बाबू तकबील यद, यानी हाथ चूमने का बयान। कहते हैं कि अल्लामा अलबानी साहब ने इसमें से सारी की सारी हदीसें निकाल दी है। आप उनकी वीडियो से मत फरमाएं। जब मैंने ये अबवाब खोले तो इसकी चारों की चारों हदीसें अलबानी साहब ने निकाल दी थी। चूंकि हाथ पांव चूमना उनके अकीदे में जायज़ नहीं। अब वो खा इमाम बुखारी हो, खा इमाम बुखारी का कोई शेख हो, उन्होंने वो सब हदीसें अल अदब अल मुफरद से निकाल के अदब अल मुफरद को सही कर दिया। इनकरेक्ट थी, रॉन्ग थी, नाउ ही करेक्टेड इट। आपने वीडियो देख लिया कि ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं कि मुझे तो इल्म था कि उन्होंने क्या निकाला होगा, तो मैंने बाबू तकबील यद निकाला, तो उन्होंने इसमें से सारी हदीसें निकाल दी है। क्यों निकाल दी है? क्योंकि शेख अलबानी के नज़दीक हाथ चूमना बिदअत है, ठीक है। हालांकि ये तो बिल्कुल जाहिलाना बात है। ये जो वीडियो जो लोग ये शेयर करते हैं, मैं उनसे अदबन गुजारिश करता हूँ कि आप सही अदबुल मुफरद देख लीजिए। सही अदबुल मुफरद में इमाम अल्लामा अलबानी ने 73747 पर
ہاتھ چومنے والی روایت کو صحیح کہا ہے، باہر نہیں نکالا ہے۔ اس میں 3 روایتیں تھیں، 2 ضعیف تھی، ان کو ضعیف ادب المفرد میں لکھا، لیکن ایک روایت تو بالکل حسن الاسناد علامہ البانی صاحب نے لکھا ہے اور اس کو اسی کتاب میں نقل کیا ہے۔ یہ دیکھیں، یہ اردو والا ہے، صحیح ادب المفرد، صفحہ نمبر اس کا ہے 326 اور 337، جس میں واضح طور پر روایت موجود ہے کہ علامہ البانی صاحب اس کو حسن الاسناد کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی والا نسخہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، آپ دیکھیں، اس میں بھی علامہ البانی صاحب نے اس کو لکھا ہے، اور طاہر القادری صاحب کہتے ہیں انہوں نے اس میں ساری حدیثیں نکال دی ہے، نعوذ باللہ۔ یہ آپ کو جھوٹ نہیں تو اور کیا ہے؟ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ کیوں باہر نکالا؟ کہتے ہیں اس لیے باہر نکالا کیونکہ شیخ البانی کے نزدیک ہاتھ چومنا، ان کے نزدیک ہاتھ چومنا بدعت ہے۔ چونکہ ہاتھ پاؤں چومنا ان کے عقیدے میں جائز نہیں۔ اب وہ خواہ امام بخاری ہو، خواہ امام بخاری کا کوئی شیخ ہو، انہوں نے وہ سب حدیثیں الادب المفرد سے نکال کے ادب المفرد کو صحیح کر دیا۔ حالانکہ یہ بات بھی تہمت ہے، جھوٹ ہے۔ جھوٹ نمبر 2، آپ دیکھیں کتنے جھوٹ بولتے ہیں ایک ہی ویڈیو کلپ میں۔ دوسرا جھوٹ کہتے ہیں کہ شیخ البانی کے نزدیک ہاتھ چومنا بدعت ہے، حالانکہ ہرگز نہیں۔ آپ نکالے سلسلہ حدیث صحیحہ، اس میں حدیث نمبر 160، اس کی تحت میں علامہ البانی صاحب کہتے ہیں کہ ہاتھ چومنا جائز ہے، اور اس کے پھر شروط نقل کرتے ہیں۔ اگرچہ مصافحہ جو اصلی سنت ہے اس کو اس کی مطلب وہ ختم نہ ہو اس سے، اس کی اہمیت کم نہ ہو اس سے، اور اگر کوئی یہ تبرک جان کر یعنی کسی کو تبرکاً ہاتھ چومے تو وہ شروط اگر نہیں ہو تو کسی عالم کی ہاتھ چومے جائے اس کی عزت و احترام کے لیے، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، تو یہ تو جائز ہے۔ علامہ البانی صاحب اس کو جائز کہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، شیخ محمد صالح عثیمین بھی جائز کہتے ہیں، شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی جائز کہتے ہیں، غلام مصطفیٰ زمین امن پوری صاحب بھی جائز کہتے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں ان کے نزدیک ہاتھ چومنا بدعت ہے، کس نے کہا؟ ہم تو ہاتھ چومنے کو جائز کہتے ہیں، لیکن نہ تبرکاً جائز ہو، نہ تو یہ مصافحہ جو اصل ہو اس پر کوئی مطلب اس کی اہمیت کام نہ ہو، لوگ پھر ہاتھ چومنے ہی بیٹھے، اور مصافحہ جو اصلی سنت ہے وہ ختم ہو جائے۔ اگر یہ نہ ہو، کسی کی عزت حوصلہ افزائی کے لیے اس کا ہاتھ چوما جائے، تو یہ تو بالکل جائز ہے، اس میں تو ہمارا کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو طاہر القادری صاحب کا یہ کہنا علامہ البانی صاحب نے اس میں سب حدیثیں نکال دی بالکل جھوٹ ہے، خالی 2 حدیثیں نکالی۔ وہ کون سی حدیث ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، یہ میرے پاس جو ادب المفرد ہے دارالعلم سے چھپا ہے، صفحہ نمبر 409 پر۔ اس میں سے امام بخاری نے 3 روایتیں لائی تھی۔ ایک تو یہ ہے جس کو علامہ البانی صاحب نے صحیح کہا، جس میں صحابہ نے سلمہ بن اکوع ان کے پاس جب آئے تھے تو ان کے ساتھ کہا کہ میں نے اس ہاتھ سے نبی کی بیعت کی تھی، تو پھر اس کے ہاتھ کو چوما تھا، تو یہ اس کو علامہ البانی صاحب نے صحیح کہا، حسن الاسناد کہا، اور حسن اسناد کی ہونے کے باوجود اسی پر کہتے ہیں سلسلہ حدیث صحیحہ میں اس میں بہت ساری روایتی آثار ہیں، لہٰذا یہ جائز ہے۔ اب جو باہر نکالا ہے وہ 972 اور 974 ہے۔ 972 کو باہر کیوں نکالا؟ 972 کو باہر نکالنے کی وجہ یہ ہے، اس کی سند میں آپ دیکھو یزید بن ابی زیاد راوی ہے، یہ بھی ہاتھ چومنے کے بارے میں ہے۔ یزید بن ابی زیاد کی وجہ سے علامہ البانی صاحب نے اس حدیث کو ضعیف کہا۔ اب کہاں رکھا ہے؟ ضعیف ابو داود میں، ضعیف ادب المفرد میں۔ کہتے ہیں یزید بن ابی زیاد کے بارے میں ابن حجر اسقلانی کہتے ہیں ہدی الساری میں، والجمہور علی تضعیف حدیثہ، جمہور محدثین کہتے ہیں اس کی حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ابن حجر اسقلانی نے تقریب میں اس کو ضعیف کہا، مختلط کہا، اور یہ جو روایت ہے یہ مدلس بھی ہے۔ ابن حزم نے اس کو ضعیف کہا، ابن حزم نے، ابن کثیر نے، امام ذہبی نے، امام ابن حبان نے، سب نے اس کو ضعیف کہا۔ آپ تہذیب و تہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 413 414 پر دیکھیں، یزید بن ابی زیاد یہ بالکل ضعیف راوی ہے، جس کی وجہ سے علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا اور ضعیف ادب المفرد میں رکھا۔ اچھا، اسی طرح سے جو حدیث نمبر 974 ہے اس کو بھی باہر نکالا۔ کیوں؟ اس میں ایک راوی ہے ابن جدعان۔ ابن جدعان جو ہے حافظ حیثمی کہتے ہیں مجمع زوائد میں، وضعفہ الجمہور، اس کو جمہور محدثین نے ضعیف کہا۔ امام ابن سعد کہتے ہیں ایک روایت کی بحث کرتے ہوئے کہ اس میں ابن جدعان ہے اور اس کی حدیث حجت نہیں ہوا کرتی۔ امام دارمی نے اس کو ضعیف کہا، اور یہ تو بالکل مشہور ضعیف راوی ہے۔ اب ان 2 روایتوں کو علامہ البانی صاحب نے صحیح ادب المفرد میں نہیں رکھا، ان کو کہا کہ یہ ضعیف ہے۔ اب اگر کسی عالم کو اس کی تحقیق سے اختلاف ہے، اختلاف تو ہر کوئی کر سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہے، آپ ان کی توثیق ثابت کریں،
آپ ان راوی کو صحیح ثابت کریں اور اس حدیث کو صحیح ثابت کریں تو آپ کا جو یہ معاملہ ہے وہ سنا جائے گا الحمدللہ۔ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس طرح تو اختلاف ہو سکتا ہے البانی صاحب کے ساتھ، انہوں نے کس چیز کو ضعیف کہا وہ دلیل کی بنیاد پر، اب کیا یہاں پر انہیں اپنے عقیدے کی بنیاد پر اس کو ضعیف کہا یا محدثین کے فیصلے پر ضعیف کہا؟ طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ جو حدیث ان کے عقیدے کے مطابق وہ ضعیف ہے، حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ یہ حدیث کیوں ضعیف ہے؟ کیونکہ ابن حجر اسقلانی نے اس کی روایت کے بارے میں کہا ہے اس کی من جملہ روایتیں ضعیف ہوتی ہیں، لہٰذا یہ بالکل اس ہم کہیں گے یہ ایک تعصب ہے جو حق کو قبول کرنے سے انسان کو روکتا ہے۔ اسی طرح سے باب تقبیل الرجل، اس کا حوالہ دیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پاؤں چومنے کے بارے میں حدیث لائی تھی اور علامہ البانی صاحب نے ان کو بھی نکال نہیں دیا۔ قارئین جو ہوتے ہیں، پڑھنے والے جو ہوتے ہیں، جن کو صحیح اور ضعیف کا پتہ نہیں ہوتا، ان کے لیے الگ الگ ضعیف ادب المفرد اور صحیح ادب المفرد الگ الگ رکھا تاکہ وہ پڑھنے میں ان کو آسانی ہو۔ مثال کے طور پر حدیث باب تقبیل الرجل، ان میں سے ان نے 2 حدیثیں لائی ہے، اور یہ جو 2 حدیثیں یہ دونوں ضعیف ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو ان کو پاؤں پر بوسہ دیا گیا، تو یہ ام ابان جو ہے یہ مجہولہ ہے۔ ام ابان مجہولہ ہے، کس نے کہا مجہول ہے؟ علامہ البانی صاحب نے۔ کیا اپنے عقیدے کی مخالف تھی؟ حدیث صحیح ہوتا تو ہم اس کو بھی جائز کہتے ہیں، یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، چونکہ حدیث جائز نہیں لہٰذا ہم نے اس کو عقیدہ نہیں بنایا۔ ہمارے یہاں یہ نہیں کہ پہلے عقیدہ بنایا تو پھر حدیث کو جواب دیا، نہیں، جو قرآن و حدیث میں ملے ہم اسی کو عقیدہ بناتے ہیں۔ اگر یہ حدیث صحیح ہوتا تو ہم بھی کہتے ہیں بالکل پاؤں چومنا بھی جائز ہے، لیکن ام ابان جو ہے یہ مجہول ہے۔ یہ کس نے کہا؟ امام ذہبی نے کہا کہ ام ابان مجہول ہے۔ لہذا دوسری حدیث جو ہے جو 976 پر ہے پاؤں چومنے کے بیان میں کہ سیدنا علی کو دیکھا سیدنا عباس ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں کا بوسہ لے رہے تھے، یعنی سیدنا ابن عباس سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ اور پاؤں کا بوسہ لے رہے تھے۔ تو یہ جو ہے صہیب جو اس میں راوی ہے، اس کو امام ذہبی رحمہ اللہ نے سیر والا میں نبلا میں کہا لا عارفہ و صہیب لا عارفہ، صہیب جو ہے میں اس کو نہیں جانتا، لہٰذا صہیب مجہول ہے، اور مجہول راوی کی جو روایت ہے وہ تو ضعیف ہی ہوتی ہے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر علامہ البانی صاحب نے ان کو ضعیف کہا اور صحیح ادب المفرد میں ان کو نہیں لایا۔ لہٰذا آپ دیکھیں یہ تو واضح روایتیں تھیں جو ضعیف تھی، علامہ البانی صاحب نے ان ضعف کی وجہ سے ان کو اپنی کتاب میں نہیں لایا، لیکن انہوں نے اس من پہ بھی تعان کر دیا کہ اپنے عقیدے کی مخالف نہیں تھی تو اسی لیے ضعیف کا، حالانکہ بالکل غلط ہے۔ جو لوگ من گھڑت ضعیف متروک اور موضوع روایتوں کو اپنا دین اور اپنا عقیدہ بنا لے، وہ اس طرح سے جو سند منقطع ہو، مدلس ہو، ابن الجدعان جو ہو یا صہیب کی روایتوں کو صحیح نہ سمجھے۔ مثال کے طور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ بھی پاؤں یہ جو چومنے کے بارے میں اب ہم سے کوئی کہے کہ آپ کیوں نہیں پاؤں چومتے، پاؤں چومنے میں کیا خرابی ہے؟ کوئی چومے تو چومے، ہم کہیں گے ہرگز نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حجر اسود کو مخاطب ہو کر کہا اے حجر اسود، مجھے معلوم ہے انی عالم انک الحجر، مجھے پتا ہے کہ آپ ایک پتھر ہو، لا تضرنی ولا تنفع، نہ آپ مجھے کوئی فائدہ دو گے نہ نقصان دو گے، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو چومتے تو میں کبھی آپ کو نہیں چومتا۔ تو صحابہ کیوں چومتے تھے؟ تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو چوما ہو کہ نہیں۔ اب اس کو دیکھیں، یہاں پر میرے پاس کتاب ہے جاء الحق، کہتے ہیں صفحہ نمبر 357 پر کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حجر اسود کو کہا نا کہ آپ کوئی فائدہ نقصان نہیں دے سکتے، جاء الحق میں مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کہتے ہیں جو بریلویوں کے بہت بڑے عالم ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا اے امیر المومنین، حجر اسود نافع بھی ہے اور مضر بھی ہے، یعنی عمر رضی اللہ عنہ کو علی رضی اللہ عنہ نے اسی وقت کہا کہ اس میں نفع بھی ہے اور نقصان بھی ہے۔ کہتے ہیں حاکم میں یہ روایت ہے، ٹھیک ہے، معلوم ہوا سنگ اسود نفع و نقصان پہنچانے والا ہے اور اس کی تعظیم دین کی تعظیم ہے۔ اب دیکھیں صحیح مسلم میں واضح روایت تھی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ حجر اسود میں کوئی نفع و نقصان نہیں ہے، ہم کیوں چومتے ہیں؟ ہم نبی کے وسلم کی سنت سمجھ کر اس کو چومتے ہیں۔ اب یہ کہتے ہیں نہیں،
علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو اسے کہا تھا کہ اس میں نفع بھی نقصان بھی ہے۔ اب یہ روایت کہاں پر ہے؟ روایت ہے مستدرک حاکم میں۔ اچھا، مستدرک حاکم میں یہ موضوع من گھڑت روایت جو ہے اس کو بنیاد بنا کر یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اس کی تعظیم کرو، یہ نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ حالانکہ محدثین کیا کہتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیے صفحہ نمبر 209 ہے، میزان الاعتدال جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 209، صفحہ نمبر 209 کہتے ہیں اس میں ایک راوی ہے ابو ہارون العبدی۔ ابو ہارون العبدی کیا ہے؟ کہتے ہیں کذبہ حماد بن زید، حماد بن زید نے اس کو کذاب کہا۔ وقال احمد لیس بشیء وقال ابن معین ضعیف وقال النسائی متروک الحدیث۔ تو اسی طرح کہتے ہیں جوزجانی کہتے ہیں ابو ہارون کذاب مفتر۔ جب جو لوگ موضوع اور من گھڑت روایتوں کو اپنا دین بنائیں، آپ ان سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ وہ ادب المفرد میں اگر امام بخاری، امام علامہ البانی کسی معمولی ضعیف روایت کو باہر نکالے، وہ تو ہوگی آگ بگولا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، وہ بھی تقریب التہذیب میں ابو ہارون العبدی کو کذاب اور متروک کی جرح نقل کرتے ہیں۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں مضعف عند الائمہ، ضعیف ائمہ نے محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ اسی طرح سے اور ایک روایت آپ دیکھ لیجئے صفحہ نمبر 405 جو میرے پاس نسخہ ہے، صفحہ نمبر 405 جناب عبد الرحمن بن سعد بیان کرتے ہیں کہ سیدنا ابن عمر کا پاؤں سن ہو گیا تو ایک آدمی نے ان سے کہا آپ لوگوں میں سے جو آدمی آپ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہو اسے یاد کرے، تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ روایت کہتے ہیں کہ یہ ادب المفرد ہے اور یا محمد نبی علیہ وسلم کی وفات کے بعد یا محمد کہا گیا۔ حالانکہ یہ روایت جو ہے یہ بالکل ضعیف ترین روایت ہے۔ کیوں ضعیف ترین روایت ہے؟ اس میں ابو اسحاق السبعی ہے جو مشہور مدلس راوی ہے اور روایت ان سے کرتا ہے، اور مدلس کی آنے والی روایت بخاری مسلم کے باہر اگر ہو آنے والی روایت تو بالکل ضعیف ہوتی ہے، اس پر تو اختلاف ہی نہیں ہے، تو سب کا اتفاق ہے۔ نمبر 1۔ نمبر 2، سفیان ثوری بھی اس میں مدلس ہے، جن کے تمام تفصیلات میں نے پچھلے ایک ویڈیو میں جو عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے رفع الیدین کے حوالے سے، اس میں میں سارے حوالات جات دے چکا ہوں۔ اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں یہ روایت جو ہے اس میں یا محمد کہا گیا ہے، حالانکہ جاء الحق ہے صفحہ نمبر 164، جاء الحق صفحہ نمبر 164 کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد، یا کہ اے ابراہیم کے باپ، یا اے بائی، یا یعنی اور وغیرہ یا وغیرہ برادری کے الفاظ سے یاد کرنا حرام ہے۔ یعنی یا محمد کے نام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا حرام ہے۔ اگر احانت کی نیت ہو تو پکا کافر ہے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احانت کا نیت ہو تو پکا کافر ہے۔ اگر احانت کی نیت نہ ہو، کس کے لیے کہے؟ یاد کرے ان الفاظوں سے، ان ناموں سے، کس سے؟ یا محمد سے، تو یہ بالکل حرام ہے۔ تو اس ادب المفرد کی روایت اگر صحیح مان بھی جائے تو کیا آپ کا یہ فتویٰ ہوگا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حرام کام میں مرتکب ہوئے جو انہوں نے یاد کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کے نام سے؟ لہٰذا یہ متن تو آپ کے یہاں بھی صحیح نہیں، پھر لہٰذا یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ امام علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس میں جو روایت بھی باہر نکالی ہے وہ خالی وہ روایت ہے جو محدثین کے اصول کے مطابق ضعیف ہے۔ لہٰذا اگر کسی بھائی کو اس میں اختلاف ہو کہ علامہ البانی صاحب نے یہ جس کو ضعیف کہا یہ صحیح ہے، وہ اس میں اختلاف کریں، دلیل کے ساتھ اختلاف کریں، جس طرح محدثین کرتے ہیں، دلیل دے۔ یا محمد تو آپ کے علماء بھی کہتے ہیں یہ حرام ہے، اور اس میں ابو اسحاق السبعی وہ تو پکا مدلس ہے، اور سفیان ثوری کو علامہ عینی نے بھی مدلس کہا ہے، الجوہر النقی میں بھی اس کو مدلس کہا ہے، اس کی مدلس کی تدلیس کی وجہ سے روایتوں کو ضعیف بھی کہا ہے۔ اب انہی اصولوں کو بنیاد بنا کر علامہ البانی صاحب اگر ادب المفرد والی کسی روایت پر جرح کریں تو اس میں اس کو نہ چوری کہا جائے گا، نہ تو اس میں کسی قسم کا تان ہو سکتا ہے۔ یہ تو ایک محنت، یہ تو ایک کام ہے جو ہماری آسائش کے لیے علامہ البانی صاحب نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کا اجر دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کے بعد صحیح پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔